تو سر میرا نام ہے دانش عزیز زمان. میں آپ سے کچھ کویشچنس پوچھوں گا, کچھ ہم بات کریں گے اپنی آڈینس سے. مقصد ہمارا صرف یہ ہوگا کہ پاکستان میں نا کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں, صرف اور صرف چیلنجز ہیں جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو اس میں سے ایک چیلنج جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا نا وہ ایچ آر کرائسس کا ہے کہ ہمارے پاس بنڈل گریجویٹس آ رہے ہیں, کسی کو کلیئر نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے. صرف ایک وہ چیز بنی ہوئی کہ میڈیکل انجینئرنگ بہت کچھ ہو گیا تو BBA کر لیا, لیکن جرنلزم کے اوپر فوکس نہیں ہوئی زیادہ ہوتا, اچھا لا میکنگ کے اوپر نہیں فوکس ہوتا, اور پالیٹکس کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. تو آئی تھنک وی نیڈ ویری نیو جنریشن کہ ان کو جو ہے نا یہ چیز پتہ چلے گی, اور یہ سیگمنٹس اوور آل کنٹری کے لیے بہت ضروری ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی کریے, بسم اللہ کریے. بسم اللہ کریں. سر پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جرنلزم کیوں چوز کیا, لائک واٹ از یور موٹیویشن, کیا سوچا اس کے پیچھے؟ ابھی جو آپ ابتدائی کلمات بول رہے تھے اس میں ایک چیز میں پہلے کہنا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پاکستان میں ایک بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کریکولم ریفارمس. ہمارے بچے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے جاتے ہیں تو انہیں ہم مطالعہ پاکستان, اسلامیات اور انگلش پڑھاتے ہیں. انگلش کسی حد تک اسپوکن انگلش ان کی جو شارٹ کمنگز یا دور کرنے کے ان کو پڑھانا تھوڑا بہت نان ایگزام سبجیکٹ کے طور پر. یہ نان ایگزام کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے, لیکن ایک پیریڈ ہونا چاہیے جہاں آپ اسپوکن انگلش کی انہیں تھوڑی بہت پریکٹس دیں. لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ یا ڈاکٹرس کو باقی 2 سبجیکٹس کی ضرورت نہیں ہے. جب بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم نماز کی اور روزے کی تربیت دینا شروع کرتے ہیں, اور مرتے دم تک وہ اپنی اولاد کو یہی تربیت دیتا ہوا دنیا سے جاتا ہے. تو ہم اس کا سیمیسٹر کا ایک بڑا حصہ پہلے سیمیسٹر کا ان سبجیکٹس کی نظر کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ دور میں ایک ترمیم آئی ہوئی تھی. تو میرا اس پہ کافی اختلاف ہے. اسی طریقے سے جو بچے جرنلزم پڑھتے ہیں, جرنلزم ایز اے سبجیکٹ, میرے خیال میں ہم ان کے کیریئر کے راستے روک دیتے ہیں, مسدود کر دیتے ہیں ان کی آپشن کو, کہ یا تو وہ کسی ٹی وی چینل یا ریڈیو میں انہیں نوکری مل گئی اخبار میں تو ٹھیک ہے, یا کسی وہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے کسی بڑے ادارے کا, وہ بھی بڑے اداروں میں ہوتا ہے باقی میں ہوتا نہیں. ادروائز اس کی آپشن بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہیں. تو ہمیں اس کو پڑھانا ہے انٹرنیشنل ریلیشنس, پولیٹیکل سائنس, پاکستان کی ہسٹری, فارن پالیسی, انگلش لینگویج, یہ اسکلز اس کے ڈیولپ کرنے ہیں. پراپر یہ اسکل بیس ہوگی تو وہ اچھا جرنلسٹ ہوگا. اچھے جرنلسٹ کے لیے اس کے اندر رجحان ہونا ضروری ہے. جرنلزم سبجیکٹ پڑھ کے وہ اچھا جرنلسٹ نہیں بن سکتا. آپ جس کو جرنلزم کا سبجیکٹ پڑھائیں گے اس کو تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کی آپ تربیت دیں گے. آج کل ٹی وی آ گیا تو براڈ کاسٹ میڈیا سکھائیں گے, ویڈیو شوٹ کیسے کرنا ہے, ایڈٹ کیسے کرنا ہے, یہ تربیت اس کو دیں گے. لیکن جرنلسٹ کے لیے کچھ اندر جراثیم ہونے ضروری ہے. اس کا مزاج جرنلسٹ والا ہونا چاہیے. اس کو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں جانا ہے تو اس کے لیے کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں, اس کا ٹیمپرامنٹ ہے, موٹیویشن لیول وہ ہے کہ وہ روزانہ کتنے گھنٹے کام کرنا ہے. اور ایک خبر کے لیے ہو سکتا ہے اس کو چند گھنٹے بھی لگیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کئی دن اس کا پیچھا کرتا رہے, اور ایک نمبر ہو جس کو لے کے اس کو پوری اسٹوری بلڈ کرنی ہے. تو یہ ایک مزاج کا ہونا ضروری ہے, وہ رجحان ہونا ضروری ہے. تو یہ پڑھ کے خالی وہ اچھا جرنلسٹ نہیں بن سکتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے شاید نصاب کے اندر بنیادی طور پر تبدیلی کر کے اپنے بچوں کو جو آج کے دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق انہیں ویل اکوپڈ, ویل ٹرینڈ کرنا چاہیے. اور کریکولم ریفارم شاید اس سے پہلی کڑی ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی چیزیں ہونی چاہیے. آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ریفارمز ضروری ہیں تاکہ پھر جنریشن ٹرین ہوگی. پھر اپنے لیکن جو ایک گریجویٹ آپ نے ابھی کہا نا کہ جیسے ڈھیروں ڈھیر لڑکے گریجویشن کر کے آ جاتے ہیں, اور وہ ایک جو عام BA کر کے لڑکا آ گیا ہے اس کے پاس کوئی اسکل بیس نہیں ہوتی. کہ آپ اس کو کسی ڈپارٹمنٹ میں کہیں کہ تیری اسپیشلائزیشن کیا ہے, تو اس کے پاس کوئی اسپیشلائزیشن بھی نہیں ہے. تو آپ کو اس کو اس طریقے سے پڑھانا ہے, اس کو وہ سبجیکٹس دینے ہیں کہ اگر وہ گریجویشن کے بعد آپ یورپ میں جائیں تو اکثریت بچے وہاں پہ ماسٹرس لیول پہ نہیں جاتے, گریجویشن کے بعد جاب پہ جاتے ہیں, اور ان کی گریجویشن کا لیول ان کے لیے انف ہوتا ہے کہ وہ جاب لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کسی کو ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا ہے تھوڑی تعداد میں, اب باہر یونیورسٹیوں کی پرسنٹیج آف اسٹوڈنٹس نکالیں, بڑے بڑے جو ٹاپ 100 یونیورسٹی لے لیں, کہ اس میں ان کے ڈومیسٹک اسٹوڈنٹ لندن کے اندر جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں یا مانچسٹر میں چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, ان کے لوکل اسٹوڈنٹس کی وہاں ریشو کیا ہے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی کیا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اگر ہم اس سے واک تھرو کروائیں, کیا تھا آپ کا جرنی جو تھا ایجوکیشن کا؟ تو میرا بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے اکنامکس میں, اور دوسرا میرا سبجیکٹ تھا اسلامک اسٹڈیز. اور میں جب اسکول کالج کے زمانے میں اگر پوچھیں گے تو میرا رجحان جو تھا انجینئرنگ کی طرف بہت زیادہ تھا. تو میں اگر کچھ بھی بننا ہوتا ہے تو میں کوئی وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہوتا اگر اپنی چوائس سے کر رہا ہوتا, لیکن وہاں پر میرٹ بہت ہائی ہوتا تھا تو میں اس میرٹ کے اوپر اتنے نمبر نہیں لے جا پایا. اچھا اسٹوڈنٹ تھا, اسکول میں بھی اچھی پوزیشن لیتا تھا, لیکن وہ 1000 میں سے 990 نمبر میرے نہیں تھے آتے. بہرحال وہ میں اتنا قابل نہیں تھا تو میرا اس میں ایڈمیشن نہیں ہوا.
میرے والد بکس امپورٹ کے بزنس پہ تھے. ریفرنس مٹیریل اور بکس جو ریسرچ انسٹیٹیوشن یونیورسٹیز اٹامک انرجی کے ادارے ان کو باہر سے منگوا کے ریسرچ جرنلز اور بکس دیا کرتے تھے. تو میں اس بزنس کے لیے اسلام آباد آیا. مجھے بہت زیادہ اس میں کوئی رغبت نہیں ہوئی کہ میں نے اتنا کام کیا اور اتنے پیسے کما لیے, مجھے اس میں سیٹسفیکشن نہیں تھی. تو میں نے انیشلی تو اپنے شوق کی خاطر ایک پارٹ ٹائمر کے طور پر ایک اخبار میں جانا شروع کیا. تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایوری ڈے از اے نیو چیلنج. میرے لیے اس میں انٹرسٹ ہے, میں اس میں کچھ کروں, محنت کروں, تو ایک میں نئی خبر دوں گا, وہ خبر چھپے گی تو مجھے بہت سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا. تو صرف پیسہ کمانا آپ کو سیٹسفیکشن نہیں دیتا, جو آپ کی پروڈکٹیو ایبلٹی جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ سیٹسفائنگ, آپ کو سیٹسفائڈ محسوس کرتے ہیں آپ اس سے. یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے کہ زیادہ تر جو گریجویٹس نکل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم گریجویٹ اب کیونکہ ہو گئے تو ایک تو ہم شروع سے نہیں اسٹارٹ کریں گے, اسکریچ سے نہیں اسٹارٹ کریں گے, ہمیں شروع سے جو ہے نا ₹1,00,000 ملنا شروع ہو جائے گا, ایک ڈریم بنا کے نکل آتے ہیں نا. تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہے, لرننگ کا فیز ہے, وہ شروع میں ہونا چاہیے رادر دین منی میکنگ. یار صرف پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں, کوئی افیکٹونیس نہیں ہے, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس پیسے پیسہ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو گھر میں ماحول کیا ملے. اگر آپ کے والدین نے آپ پہ بہت زیادہ پیسہ لگایا ہے اور غریب والدین ہیں, اور جب آپ نے گریجویشن تک وہ آپ کو پڑھا سکتے تو اس کے بعد آپ کی وہ فی بھی نہیں دے سکتے, تو ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے اب 4 سال کی گریجویشن بھی ہو گئی ہے, وہ بھی کر لی ہے, میں نے اس کو پڑھا لیا ہے اپنا پیٹ کاٹ کے, اب یہ کہیں لگے اور اس قابل تو ہو جائے کہ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرے, اپنا ہی خرچہ اٹھا لے, نہیں تو کچن کے اخراجات میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے. میں لکی رہا ہوں کہ اس اسٹیج کے اوپر میرے اوپر وہ پریشر نہیں تھا کہ میں اس میں سے کچھ کما کے تو گھر دوں. میں اس میں سے کما کے گھر نہیں تھا دے سکتا جب میں نے جرنلزم میں قدم رکھے. میں گھر والوں سے پیسے لے کر ہی اپنا خرچہ پانی پورا کرتا, بڑی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ذرا پارٹی جو ہوتی ہے نا ویسی پیرنٹس کے پیسوں پہ ہوتی ہے. جب بندہ خود تھوڑا سے ارن کرنا شروع کرتا ہے نا, پتہ لگتا ہے یار نہیں بھائی عیاشی اسی ٹائم پہ تھی جب پیرنٹس. بیسٹ ٹائم تو بچپن کا ہے, وہ اس کے بعد تو رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں. جیسے جیسے آپ جاتے جاتے ہیں آگے تو آپ کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. بعد یہ زندگی کے حصے ہیں, ہر ایک زندگی کا جو فیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف پلیئرس بھی ہیں, اور اس کی اچیومنٹس بھی بدلتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا سر, آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کیسی تھی؟ کیا آپ بہت زیادہ پڑھنے والے تھے, یا کوئی بہت ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھے, یا بس میں یونیورسٹی جاؤں گا, کلاس لوں گا اور پھر بھائی اچھا سر میں چلتا ہوں, کیسی کیا ایکٹیویٹی؟ اچھا, جو میں اپنے بچوں کو سبق دیتا ہوں, میں خود بھی ویسے اسٹوڈنٹ تھا. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کلاس میں ٹاپ کرو یا یونیورسٹی میں ٹاپ کرو, میری کبھی زندگی میں ڈیزائر نہیں ہوگی, لیکن یہ ہمیشہ ہوگی کہ آپ اچھا پرفارم کرو. آپ نمبر 1 ہو یونیورسٹی میں, اس کے لیے اگر آپ کو پڑھاکو بن کے 18 گھنٹے یوں اینکیں لگا کر کمر جھکا کے بیٹھے رہنا ہے, تو بعد میں آپ پروڈکٹیو ابیلٹی آپ کے اندر کوئی نہیں ہے, تو وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا. وہ پورے یونیورسٹی میں ایک بچہ ہوگا جو ٹاپ کرے گا, بٹ یو شوڈ بی اے گڈ اسٹوڈنٹ. اتنا آپ کریں کہ آپ اچھا پرفارم کریں. جو ٹاپ 1 2 3 اگر اس میں نہیں آتا ہے تو کوئی اس میں قیامت نہیں نازل ہو جاتی, لیکن آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے. جو کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے, تو میں اس کو بولتا ہوں کہ آپ نے جو یونیورسٹی کے وہ جو جی پی اے مینٹین کرنا ہے وہ کرو اس کو, لیکن وہ 4 میں سے 4 سالوں کا نہیں آتا ہوتا, تو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ وہ اتنا مینٹین ہونا چاہیے کہ آپ جب ماسٹرز لیول میں جائیں تو وہ نمبر پریزنٹیبل ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ اسکل ڈیولپ کی کہ آپ کو موبائل ایپس ہیں تو بنانی آتی ہیں, یہ HTML ہے تو ویب ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ, یا صرف وہ پڑھ کے تھیوری رٹا لگایا ہوا لکھے جا رہے ہیں صفحے کے صفحے. آج میں نے 12 صفحے کی بجائے 16 صفحے کا امتحان دیا. تو میں اس ٹائپ کا نہ اسٹوڈنٹ تھا, اچھا اسٹوڈنٹ رہا, اچھا پرفارم کرتا تھا, لیکن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو تھی, میں کرکٹ کھیلتا تھا اپنے اسکول کے زمانے میں, میں تقاریر ہوتی تھی وہ ان میں حصہ لیتا تھا, نعتیں پڑھتا تھا اسکول کے زمانے میں, تو یہ سارا کچھ کرتا تھا. اچھا, یہ بڑا افیکٹ رہتا ہے نا کہ بندہ ڈائیورس ایکسپیرینس لیتا ہے نا, تو وہاں سے بھی کافی ساری چیزیں نا, اس طرح اسٹیو جابس کہتے ہیں نا, یو کین اونلی کنیکٹ دا ڈاٹس لوکنگ بیکورڈس. تو آپ نے جو اس ٹائم ایکسپیرینسز لیے تھے, کیا وہ آج آپ کی ہیلپ کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جرنلزم میں؟ ہیں, وہ میرے کام آئے ہیں. میرا جو اپنا بزنس تھا میری فیملی کا, ٹو اسٹارٹ وتھ, تو میری انڈرسٹینڈنگ جو تھی اکنامک ایشوز سے اور پاکستان کی اکانومی سے, میری اس گھر سے اپنے بزنس سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. بہترین. تو میں نے جب لکھنے کا بھی آغاز کیا تھا تو میں نے اکانومی سے لکھنے کا آغاز کیا تھا, کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ پولیٹیکل جو رپورٹنگ لوگ کر رہے تھے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جی کسی پولیٹیکل لیڈر نے, وہ آ کے ہی سیڈ شی سیڈ کر کے رپورٹ کر دیتے ہیں, میں اس میں سے ویلیو ایڈ نہیں کر سکتا. تو اکانومی ایک ایسا ایریا ہوتا تھا جس میں نمبرز دیکھ کے لوگ گھبراتے تھے, اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس میں آگے جا سکتا ہوں, کیونکہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے, میں اس کو بیسک کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں.
میں ایکسپرٹ نہیں تھا فزیکل سائڈ کے اوپر, بجٹری ایشوز کے اوپر. وہ ایکسپرٹیز تو ساری عمر بھی نہیں آتی, لیکن پھر میں نے اس کے لیے محنت کی کہ مجھے اس کے کچھ بیسکس پتہ ہے, میں اس میں بہت محنت کروں تو میں اس میں آگے جا سکتا ہوں. اور محنت کا سفر بھی تھا بالکل ایک, میں یہ بتاتا ہوں بلکہ آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی کو بتائیں کہ کیسے میں نے سیکھنا شروع کیا. میں نے ڈان اخبار اور دا نیوز, اس زمانے میں دا نیوز میں 10 سال لکھتا رہا ہوں, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا دا نیوز میں, تو میں نے دا نیوز اور ڈان دونوں اخبارات کے اندر جو بزنس اور اکانومی کے اوپر نیوز چھپتی تھی یا آرٹیکلس چھپتے تھے, تو ان کو میں پڑھ کے, تو اگر کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو میں انڈر لائن کرتا تھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. پھر جو پاکستان کے اوپر رپورٹس آتی تھیں ورلڈ بینک کی, IMF کی, ایشین بینک کی, ان کو ورڈ بائی ورڈ A to Z پوری رپورٹس اتنی موٹی موٹی کہ میں پڑھ کے انڈر لائن کرتا تھا کہ کیوں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کو 500 ارب کا خسارہ ہو گیا, تو یہ خسارہ کیوں ہوا ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ کہ آپ کی ریونیو شارٹیجز ہیں, تو ریونیو شارٹیجز کیوں ہو گئی ہیں, ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا ہوا, آپ نے 4000 ٹارگیٹ رکھا تھا تو آپ اینڈ آف دی ڈے 3000 پہ کیوں, 1000 کہاں چلا گیا. تو میں نے ان چیزوں کی کھوج لگانی شروع کی. جب آپ کھوج لگانے شروع کرتے ہیں وہیں سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اگر میں پوچھوں کہ دانش میاں کتنا ہے آج کا خسارہ, آپ کہیں گے کہ 3000 پہ, اور میں نے رپورٹ کر دیا کہ دانش سیٹ بجٹ خسارہ 3000 روپے, پھر میں نے سیکھا نہیں ہے, میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ ریپروڈیوس کر دی. وہ ایسے یہاں سے کنٹرول سے ان کنٹرول بھی کر کے ہم اس ایک نمبر کو لے کے اس کو بلڈ کرتے 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 بس یہ سیکھنے کا عمل تھا. بالکل زبردست. اچھا سر, سوشل میڈیا کا دور ہے, صحیح کہ ٹھیک, تو سوشل میڈیا ٹرولنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ادھر آپ کا لائیو پروگرام چل رہا ہوگا اور کوئی ایک بات پیک ہو گئی اور جی ٹویٹر پہ ہیش ٹیگس چلنے شروع ہو گئے, تو وہ سوشل میڈیا ٹرولنگ کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ صبر سے. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں, اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, تو ان کو پورا اس کا حق ہے. ہم لائیو ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں, تو ان کو جب میں اتنی اوپینین دے رہا ہوں تو اس میری اوپینین کے اوپر ان کو بھی کامنٹ کرنے کا اتنا ہی حق ہے. یہ لوگ کبھی ابیوز نہیں کرتے. عام طور پر کوئی کریزی آدمی ہوگا بڑے غصے میں یا گھر سے ناراض بیٹھا ہوگا, ابا نے پیسے نہیں دیے ہوں گے, اماں نے کھانا نہیں صحیح بنایا تو اس کے ایشو ہوں گے. ویسے وہ جنرلی لوگ ابیوز نہیں کرتے. ابیوز کرنے والا گروپ جو ہے وہ پیڈ ٹرولز کا ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز اور بعض ایسی جگہیں اور ہیں جنہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں. میں تو انہیں ہائرڈ اسیسنس کہتا ہوں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز والے ان بچوں کا مزاج خراب کر رہے ہیں, ریڈیکلائز کر رہے ہیں. جو سوشل میڈیا اسپیس ہے نا, اس کی باقاعدہ ریڈیکلائزیشن کی ہے ان پولیٹیکل پارٹیز نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے آرگنائز قسم کے میڈیا سیلز پالے. اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنا جو نیریٹو ہے وہ آپ بلڈ کرنا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سوال کرتا ہے, جو آپ کی پالیسی کو کوشچن کرتا ہے, اس کو خاموش کیسے کروانا ہے. اس کا دیسی طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ابیوز کریں, گالی نکالیں. تو وہ ہے اس کے لیے, پھر آپ اسے نظر انداز کر دیں, جو سامنے آ جائے اس کو بلاک کر دیں. بالکل اس کے لیے کچھ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 30-40 فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں, اس سے جب وہ بند ہو جاتے ہیں 30-40 اور کریٹ کر لیتے ہیں. جب آپ کو نظر آئے کہ بدتمیزی کر رہا ہے اس کو بلاک کرتے جائیں, آگے جاتے ہیں. اس کے لیے چلتے رہنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. بالکل, آپ اپنا کام کریں, سوال اپنا ضرور کریں. اچھا کوشچن یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اب اس نے نا ڈریم ہے اس کے ذہن میں کہ یار میں نے ایک اینکر بننا ہے. اچھا برا وہ بعد میں بات کرتے ہیں. اس کا ڈریم ہے کہ میں نے ایک اینکر بننا ہے, تو وہ کون سا وہ پاتھ لیتا ہے, کوئی ڈیفائنڈ پاتھ ہے یا کوئی اس کو کس طرح سے وہ گھومتے پھرتے ایک اینکر ایک لائیو ٹی وی شو میں اس طرح آپ ہیں, آپ کے لیول تک پہنچے گا, اس کو اسٹرگل کرنی پڑے گی 10 سال 15 سال. تو اپنی لائف سے اگر آپ ریلیٹ کریں, وہ کون سے پاتھ اس طرح آپ کو شروع میں بتایا, تو ایک اسٹوڈنٹ وہ کیسے وہ پاتھ لے گا, کون سا پاتھ لے گا؟ میں یہاں تک 30 سال میں آیا ہوں. آج جب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں مجھے 30 سال اس پروفیشن میں ہو گئے. میری زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس پروفیشن میں ہے. میں نے اخبارات سے سٹارٹ کیا تھا, بلکہ جب میں نے سب سے پہلے جس اخبار میں کام کرتا تھا اس زمانے میں نیا کمپیوٹرز کے اوپر اردو کمپوزنگ آئی تھی. تو کاپی جو چھپتی تھی وہ پھر بھی ہاتھ سے کاٹ کے خبریں پیسٹ کی جاتی تھی, کاپی پیسٹ ہوتے تھے. تو میں سب ایڈیٹر کے طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. وہ دیکھنا پڑتا تھا کہ ایک جو ہیڈ لائن ہے اس کے نیچے اسی کا ٹیکسٹ چھپے, اس کا ادھر نہ چھپ جائے. تو جو کاپی پیسٹ ہوتا تھا اس کے نیچے اس کو کراس میچ کرنا پڑتا تھا کہ اوپر خبر چھپی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی, نیچے پتہ چلے کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کا چھپ گیا تو گڑبڑ ہو جائے. تو میں اس زمانے سے سٹارٹ کیا تھا. اب تو بالکل چینج ہو گیا. شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. اگر آپ نے اچھا جرنلسٹ بننا ہے, اچھا رپورٹر بننا ہے, آپ نے اینکرنگ آپ کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے. سارے لوگ کوالیفائی نہیں کرتے. میں انیشلی جب آیا تھا تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ سافٹ اسپوکن ہے, اونچا بولتا نہیں ہے, شارٹ نہیں کرتا, اور وہ لڑائیوں کے میچ جو ہوتے تھے وہ نہیں کرواتا, تو یہ اس میں نہیں چل سکے گا. تو خدا کا کرم ہے, اب تو میں 20 سال سے ٹی وی چینلز پہ بھی کر رہا ہوں. 30 سالوں میں سے 20 سال یہ بھی کرتے ہو گئے. تو یو شوڈ بی ڈٹرمنڈ, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اس راہ کو لے کر اور ایماندار رہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی رستے میں مشکلیں تو آئیں گی,
نقصان کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا راستہ پرماننٹلی کو روک نہیں سکتا. اچھا آپ نے یہ بات کی نا ایمانداری والی، سے مجھے چیز یاد آئی ہے، رسپانسبل جرنلزم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکے ہیں. اس ہم نے بات کی کہ 76 ملین کے قریب ایکٹیو انٹرنیٹ یوزرز ہیں، اور ان 7 ایئرس پاکستان میں 160 تک یہ پہنچ جائیں گے. تو رسپانسبل جرنلزم کتنا ضروری ہے، اور اس کو ہم کیسے انشور کریں کہ یار ہم رسپانسبلی اپنا جو نیوز ہے کریڈیبل نیوز لوگوں تک پہنچائیں. رسپانسبلٹی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ آپ جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہوتی ہے اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا انہوں نے تو خبر چھاپ دی تھی، مہنگائی بہت ہوگی، بہت رسپانسبل، بڑا ہی سخت قسم کا پاکستان کا میڈیا، یہ تو ہمیں ملا ہی نہیں. اپوزیشن والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو لفافے ہیں، حکومت کے مرضی سے خبریں چھاپتے ہیں، ہماری خبر چھاپتے نہیں ہیں. رسپانسبلٹی کی ڈیفینیشن نا ہر ایک انٹرسٹ گروپ نے اپنے مزاج کی بنا لی ہے، لیکن ایک جرنلسٹ کے لیے رسپانسبل جرنلزم کیا ہے؟ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو حقائق ہیں اس کو رپورٹ کرے، ارسپیکٹیو کہ اس کے پریشرز کیا ہے. اس کی جاب جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی دفتر کے اندر لوگ اس کی ٹانگ کھینچیں گے، پرائم منسٹر اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ اس کا آبجیکٹیو اس خبر کا نہیں ہے. اس خبر کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آج آپ نے اگر یہ رپورٹ کرنا ہے کہ اسلام آباد میں سیکورٹی کے یہ ایشوز ہوئے کہ ایک گاڑی نے ٹکر ماری، 4 لوگ جو تھے اس واقعے کی نظر ہو گئی. اب اس کے اندر کتنا کوئی پاورفل شخص ہے، یہ آپ کا خوف نہیں آپ پہ حاوی ہو سکتا. آپ کو ایکچولی رپورٹ کرنا ہے، تھرل بھی کریٹ نہیں کرنا. تو میں تو چھکا ہی ماروں گا، آج بتاؤں گا اس نے مارا تھا، اس کی ویریفیکیشن کیے بغیر آپ کو حقائق رپورٹ کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، صبح اٹھے ہیں اور آپ کو خواب آئی اور آپ نے جا کے رپورٹ کر دی، لیکن جب آپ نے کراس چیک کر لیا، ملٹیپل جو سورسز آپ کو اویلیبل ہیں، آج کل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ایک سے زیادہ ذریعوں سے ویریفائی نہیں کروا سکتے. آپ نے اکانومی کا نمبر رپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آفیشیل اسٹیٹس اویلیبل ہیں فائنانس منسٹری سے، وہ اسٹیٹ بینک سے دستیاب ہیں، وہ آپ IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے ریزیڈنٹ آفیسز ہیں ان سے کراس چیک کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ایک جو اکانومسٹ ہیں ان سے اوپینین لے سکتے ہیں. کوئی پولیس کیس ہے جس کی میں نے مثال دی تو اس کے لیے CCTV فوٹیجز اویلیبل ہیں، آئی وٹنسز ہیں، اگر نہیں بھی دستیاب ہیں ڈھونڈ کے ان کے، کیونکہ جہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، فالو کریں. یہ ستی والا واقعہ ہوا ہے، اسامہ ستی والا، تو اس کے اوپر اگر آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ وہ رابر تھا اور یہ پولیس مقابلے میں انہوں نے مار دیا تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہوتا. اس کے اندر لوگوں نے رول پلے کیا ہے، کوسچن کیا ہے کہ سامنے ونڈ اسکرین کے اوپر وہ کون سا روبر تھا اور کون سی اس گاڑی سے چیزیں نکلیں، اس کی فوٹیج اس کے نتیجے میں وہ ایک چیز آئیڈینٹیفائی ہوئی. یہ رسپانسبلٹی ہے اور یہ ہر ایک واقعے میں، ہر خبر میں ہر جرنلسٹ کو نبھانی ہے. اچھا ایک چیز میں اور ہوتی ہے کہ نیوز سے رہتے نا ذرائع کے مطابق، یہ میرا سوال یہ ہے یہ ذرائع کون ہے؟ میرا یہ بہت بڑا کوشچن ہے، یہ ذرائع کون ہوتے ہیں؟ جو خبر بتاتے ہیں وہی ذرائع ہوتے ہیں. ذرائع کے مطابق اب وہ ذرائع مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ ذرائع کہاں سے اتنی. اچھا اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس میں بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. پرائم منسٹر ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے دن 2 بجے میٹنگ ہوئی ہے، شام کو 6 بجے اس کی پریس ریلیز جاری ہے. ان کے جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، تو وہ اپنا نام تو نہیں بتائیں گے کہ وہ PID کا ایک امپلائی ہوا، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اس کو اسائن کیا جاتا ہے کہ آپ یہ 10 اس کے پوائنٹس ہیں کہ پرائم منسٹر نے وہ سوشل سیفٹی نیٹس اپروو کر دیے ہیں، یا غریبوں کے لیے کھانا پہنچانے کے لیے، یا ان کو سر پہ سایہ مل جائے، یہ یہاں اسلام آباد میں 2 جگہیں بنائیں گے، یا ویکسینیشن سب کی فری ہوگی، یا چائنا سے ہمیں اتنی ڈوزز مل گئی ہیں. تو ہی از ناٹ ٹو بی کوٹیڈ. اوکے، یہ اس کی پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے کہ وہ بندے کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ اس نے خبر دینی ہے، تو آپ اس کے نام سے وہ ایٹریبیوٹ کر دیں. خبر وہ پرائم منسٹر کو کوٹ کر کے جانی چاہیے. تو پرائم منسٹر نے تو آپ کو سارٹ نہیں کیا، وہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ساروں کو ویکسینیشن فری دیں گے. تو خبر آتی ہے تو پھر آپ پہلے اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ذرائع نے بتایا. ذرائع وہ آفیشیلز ہیں جو پرائم منسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور عام طور پر پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ میں ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ وہ کچھ چیز ابھی ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں. میٹنگ ہو رہی ہے بلاول بھٹو کی، مولانا فضل الرحمان کی، اور مریم بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے استعفے دینے، تو وہ پہلے استعفوں کی خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ ذرائع نے کہا کہ 31 جنوری تک استعفے دے دیں. میں بس نہیں کر رہی کہ ادھر وہ بیچارے بات کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ذرائع جو ہوتے ہیں نا خبریں پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نام نہیں لینا، جا کے خبر چلا دیں. تو وہ جو رپورٹر وہاں ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، یہ سارے رپورٹر آپ نیوز روم جس سے گزر کے ابھی میرے پاس آئے، تو ان لوگوں کے پاس رسپیکٹیو ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں کہ ایک اپوزیشن کور کر رہا ہے، ایک گورنمنٹ کور کر رہا ہے، ایک PMLN پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہ ان کے 2 لوگوں سے شاید خاقان سے پوچھے گا یا کسی احسن اقبال سے پوچھے گا. ادھر سے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو ان کے 2 وزیروں سے پوچھے گا، وہ کہیں گے میرا نام نہیں لینا، بھی خبر چلا دیں، وہ لا کے خبر چلا دیں. موسٹلی تو ایسی چلتی ہے. جی سر، لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ
اتنا 30 ایئرس کا ایکسپیرینس آپ کا, مطلب آپ ابھی تک کیوں نہیں کوئٹ کیا آپ نے, یا کوئی اور چیز کیوں نہیں آپ نے ایکسپلور کی, یا آپ نے کہا کہ نہیں یار یہ کنٹریز, میرے کنٹری کو اس چیز کی ضرورت ہے اور میری ایک رسپانسبلٹی ہے. لیکن پھر بھی ایک بندے بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے. تو آپ پہ کبھی نہ کبھی تو بریکنگ ٹائم آیا ہوگا, تو اس کو آپ نے کیسے, مطلب کیسے آپ کوپ اپ کرتے رہے اس کو, کیسے اپنے آپ کو واپس لیٹ کیا؟ اچھا, میں شاید حادثاتی طور پر اس پروفیشن میں آتا تو یہ اسٹیج میرے پہ جلدی آ جاتی کہ مجھے اب کوئٹ کر دینا چاہیے. میں بائی چوائس اس میں آیا ہوں. میں اپنے فیملی کا وہ بزنس چھوڑ کے اس پروفیشن کو میں نے اختیار کیا اپنے شوق کی خاطر, کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے اس میں نے جو لکھا ہے, جو میری خبر چھپی ہے, اگر اس کے نتیجے میں کوئی ریئیکشن ہوا, اس زمانے میں بلکہ زیادہ ریئیکشن ہوتا تھا. ٹی وی اب زیادہ جگہوں پہ پہنچتا ہے, لیکن اخبار کی اس چھپی ہوئی خبر کا ریئیکشن, دا نیوز اخبار میں خبر چھپتی تھی تو سپریم کورٹ بھی نوٹس لیتی تھی, اس کے اوپر رد عمل آتا تھا. تو وہ ہمیں اس چیز کا بہت اطمینان ہوتا تھا کہ آپ نے پازیٹیولی کچھ چیز کنٹریبیوٹ کی ہے, اور ایک چیز جو خرابی ہو رہی ہے جس سے پاکستان کا یا پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ چیلنج ہے, تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی. تو میرا وہ ذریعہ روزگار بھی تھا, اور میرے لیے میرا شوق بھی تھا, میرا پیشن تھا, تو مجھے اس میں اطمینان مل رہا تھا. پھر یہ ٹی وی چینل آئے, تو ٹی وی چینل میں بڑا کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں رپورٹنگ میرا ڈریم نہیں تھا. اخبارات میں رپورٹ کرتا تھا, یہاں میرا خیال تھا کہ یہاں پہ جو اوپینین دینی ہے وہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ یہاں کی رپورٹنگ ابھی وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم انگریزی اخباروں میں تو موجود تھا, ٹی وی چینلز پہ ابھی اتنا آیا نہیں ہے. ٹی وی چینلز کی جو رپورٹنگ ہے وہ زیادہ تر کیمرہ آپ آگے کرتے ہیں, اس کا اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں, وہی بریکنگ نیوز. ٹھک سے آپ نے مائک آگے کیا, ایک بیان لیا, اور وہ ٹھکا ٹک چلنی شروع ہو گئی تھی. سما سب سے پہلے تو ہم بھی چلا دیتے ہیں, سما سب سے پہلے. ہاں ویسے یہ سوال مجھے ہے. اچھا, ہر دوسرا چینل میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے وہ خبر لے کے آ رہے تھے, یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ کسی زمانے میں کم ہو جائے گا, جیسے جیسے میچورٹی آئے گی کم ہو جائے گا. ٹی وی چینلز کا بزنس پاکستان میں 20 سالوں سے شروع ہوا ہے, اور ابھی سب سے پہلی دوڑ جو ہے نا یہ کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو بریک کیا ہے. اس پہ لوگ پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا. ویسے پہلے خبر کوئی بھی کرتا ہے جو بریک کرتا ہے, اس کا پرائڈ ہی ہوتا ہے اس رپورٹر کا کہ میں نے خبر بریک کی, لیکن یہاں ساری سب سے پہلے ہوتے ہیں. سر میرے سے اینڈنگ نوٹ کرتے ہیں. آپ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کون سا کوئی ایسا میسیج آپ دینا چاہیں گے ینگ گریجویٹس کو کہ یار آپ نے 30 سال تک تو کوئی بھی ہر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ میں کوئی ملینئر بلینئر بن جاؤں گا, لیکن آپ کون سی ایڈوائسز دینا چاہیں گے کہ یار آپ کس طرح اسٹارٹ لے سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, جسٹ ایز اے ہیومن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں گول پوسٹ بلینئر نہیں ہونی چاہیے. جو آپ نے کہا نا, مجھے کچھ چیزوں کے اوپر اصولی اختلاف ہے. جب میں اب نیا اس پروفیشن میں بھی آیا تھا تو میرے کچھ ساتھی جو تھے وہ کوئی امریکہ چلا گیا تھا, کوئی یورپ چلا گیا تھا, تو میں انہیں کہتا تھا مجھے اتنا چاہیے جس سے میں آرام سے اپنا روزی روٹی چلا سکوں. بہت زیادہ پیسے جمع کر کے کوئی فیکٹری مربع لگانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میرے مزاج سے خلاف ہیں وہ چیزیں کہ اتنے ساری چیزیں ہوں جس کے لیے مجھے پیسے کمانے کے لیے سارا دن تگ و دو کرنی پڑے. تو آپ کو اپنے جو ڈیمانڈس ہیں نا ایک خاص حد تک رکھنی چاہیے. ڈیمانڈ آپ کی کیا ہوگی؟ ایک مناسب آپ کو گھر مل جائے, ایک آپ کو مناسب گاڑی مل جائے, اور اگر آپ میری عمر میں آ گئے تو آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, تو وہ آپ کے لیے کافی ہے. جن لوگوں کو بچوں کی فیس دیتے ہوئے دشواری ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں, اس لیے یہ کمپلسری حصہ ہے آپ کی پریکٹیکل لائف کا. اتنا ضرور ہو کہ آپ کا کچن کا بل پورا ہو رہا ہے اور آپ کے بچوں کی فیسیں نکل رہی ہیں. دیٹ شوڈ بی گڈ انف فار یو. اس سے زیادہ والی چیزیں اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں, لیکن اس کے پیچھے بھاگیں گے تو اپنی زندگی خراب کر لیں گے. اس پیسے کے پیچھے مت بھاگیں, بلکہ اپنی اسکل بڑھانے کی عمر کے ہر حصے میں. میری عمر میں بھی میں ابھی روزانہ سارا دن پڑھتا ہوں کہ میں کوئی نئی چیز سیکھوں. کوئی نئی خبر آئی ہے تو اس کی ان ڈیپتھ اس کی انالیسز کیا ہے, اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوئی ہے, اس کے ریفرنسز دیکھ لوں. وہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ آگے جاتے جائیں گے. اور اگر آپ کا ایم یہ ہے کہ آپ نے ملینئر یا بلینئر بننا ہے تو پھر اپنی زندگی آپ خراب کر لیں. چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے آج, تو انشاءاللہ خوش رہیے. بیسٹ آف لک. تھینک یو سر.